تعالی مجھے جو آیت پڑھی اس پر صحیح طرح سے بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرتا ہے اسے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے۔ یہ سورۃ القصص کی آیت ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا کا نام ابو طالب تھا۔ یہ وہ چچا تھا کہ جس کے پاس میرے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں جن کے پاس رہنا شروع کیا، جنہوں نے آپ کے والدین کے بعد آپ کی والدہ 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، اور پھر دادا عبد المطلب 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد آپ چچا ابو طالب کی زیر کفالت آئے۔ یہ وہ چچا ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے دشمنیاں لیں اور آپ کے لیے تمام وہ مصیبتیں جھیلیں جو آج کل کے چچا بھی نہیں جھیلتے۔ یہ وہ چچا ہیں کہ جو شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ 3 سال تک رہے، وہاں پر چمڑے کو کھاتے رہے اور حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ قید سے بھی بدتر قید کے اندر اس چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا پیار تھا، لیکن اس چچا نے صرف ایک غلطی کی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہی کیا، آپ کی بات سے پیار نہ کیا۔ اگر آج ہمیں یا اس ٹائم بھی صرف نبی کی ذات سے پیار ہو اور نبی کی بات سے پیار نہ ہو تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہے، یا صرف نبی کی بات سے پیار ہے لیکن نبی کی ذات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، پیار نہیں، تو وہ بندہ بھی ناکام و نامراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، میں تمہیں کتنا عزیز ہوں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے مال سے بڑھ کر میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر سن لے، اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔
تو انسان کو اگر صرف ذات سے پیار ہو، بات سے نہ ہو تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ چچا چمڑے بھگو کر آپ کے ساتھ کھاتا رہا اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتا رہا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ فرمایا۔ جب اس چچا کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا آخری ٹائم چل رہا ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ان قریب ہے کہ اسے وہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، تو آپ میرے ساتھ چلیے، میرے والد کو نصیحت کیجئے، شاید وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت آئی ہے، جو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ سچا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی قوم کی وجہ سے اور اپنے لوگوں کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر ابو جہل اینڈ ان کی کمپنی جو تھی وہ ساری کی ساری جمع تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو طالب، تم جاتے ہوئے کہیں اپنے دین سے پھر نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر تم ان کی بات پر ایمان لے آؤ، آخری وقت میں اپنے مذہب پر قائم رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے کان میں کہا کہ اے میرے پیارے چچا جان، آپ صرف میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن کل آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا کہ یا اللہ، میرے چچا نے جاتے جاتے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں تو اسے بخش دے۔ لیکن ابو طالب نے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، میں جانتا ہوں تو سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، اگر مجھے خطرہ ہے تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ میرے مرنے کے بعد کہیں گے کہ بوڑھا جاتے ہوئے وقت میں ہار گیا اور جاتے جاتے کلمہ پڑھ گیا، اس لیے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ رہا، ورنہ میں تیرا کلمہ ضرور پڑھتا۔ تو اللہ کے پیغمبر پریشان ہو کر، ظاہر ہے جو چچا ہو، جو پالنے والا ہو، جو والد کی جگہ پہ آپ کی خدمت کرتا رہا ہو، آپ کے لیے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہا ہو، اس کے لیے محبت تو ہوتی ہے دل میں، پیار تو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آ گئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے پیارے پیغمبر، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں، ہدایت اسی کو ملے گی جسے آپ کا پروردگار چاہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے جہنم میں عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طالب کو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے سب سے کم عذاب جہنم میں دیا جائے گا۔ اب جہنم کا سب سے کم عذاب بھی دیکھ لیجئے، یہ عذاب اتنا ہوگا کہ اس کے ٹخنوں کے پاس، اس کے پاؤں کے پاس آگ کو نیچے آگ جل رہی ہوگی اور اس کا سر
ایسے ابل رہا ہوگا دماغ جیسے ہماری ہنڈیاں پکنے کے بعد ابلتی ہے۔ یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، بیٹھے ہوئے یوں ہی مسکرائے جا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے بلال تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیوں خواہ مخواہ میں ہنسے جا رہا ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتلا کہ اس ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قدرت اور اللہ کے انصاف پر خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے انصاف کیا، اللہ کے اس انصاف پر خوش ہو رہا ہوں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے بلال اللہ کے تو بے شمار قدرتیں ہیں، بے شمار انصاف ہیں، آخر تو کون سی بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، کہ اے پیارے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں ہدایت نصیب فرما دوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ہاتھوں میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت کو رکھ دیتے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں اور جسے چاہیں ہدایت نہ دیں، تو پھر ہونا یوں تھا کہ پہلے آپ نے اپنے عزیز و اقارب قریبی رشتہ داروں کو ہدایت دینی تھی، پھر آپ نے اپنے جو دور کے رشتہ دار ہونے تھے ان کو دعوت دینی تھی، پھر مکے والوں کو ہدایت دینی تھی، پھر مدینے والوں کو ہدایت دینی تھی، پھر طائف والوں کو، ایسے ہی آپ نے ہدایت بانٹنی تھی، اور ایسے ہی ہدایت انسان بانٹا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں ہدایت رکھ کر مجھے سب سے پہلے ہدایت نصیب فرما دی کہ میں حبشہ کا رہنے والا ہوں، ایک غلام ہوں، تو میرے حصے میں ہدایت آنی ہی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حبشہ سے چلا کر مدینے کی گلیوں میں لا کر ہدایت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو سلیمان فارسی کو فارس سے چلا کر مدینے میں لا کر ہدایت دے دے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو زید کو یمن سے لا کر ہدایت دے دے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو حضرت صہیب کو روم سے لا کر ہدایت نصیب فرما دے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پاس مکہ المکرمہ میں رہنے والوں کو ہدایت نصیب نہ ہو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کا جانے کا سعودی عرب حج و عمرہ کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر رہنے والے مسلمان بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک حج ادا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس کے اوپر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہی نصیب فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے چاہی اس کے مقدروں میں لکھ دی، اور جس کے لیے نہیں چاہی اس کو نہیں لکھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے پیارے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرائیے، انہیں واضح و نصیحت کیجئے اور انہیں اسلام کی وحدانیت کا پیغام دے دیجئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رشتہ داروں کو اکٹھے کیا، آپ نے سب کی دعوت کی اور سب کو کھانا کھلایا۔ یہ دعوت کرنا یا رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد فرمایا کہ اے میری برادری والو، اے میرے قبیلے والو، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے سوائے ایک بچے کے جو 8-10 سال کا تھا، اور جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میرے ہاتھ بھی کمزور ہیں، میرے بازو بھی کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ پہلا بچہ تھا کہ جس نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ لوگوں کو کیا پتا تھا، قبیلے والوں کو کیا خبر تھی کہ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اسے شیر خدا کہا جائے گا اور اس کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے کفار کو جہنم واصل فرمائے گا۔ آئیے تو ہم سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلتے ہیں اور ان کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے 9 قلعوں میں سے 8 قلعے فتح کر لیے اور 9واں قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ قلعہ ایسا مضبوط تھا کہ وہ فتح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہاں پر یہودیوں کی 10,000 کی فوج تھی اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل فوج کی تعداد 3,000 تھی۔ تو پیروں کے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، ایک ایسے شخص کی قیادت میں لشکر کو بھیجوں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب دوسرا دن آیا تو تمام صحابہ کرام کی کوشش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے۔ ان صحابہ کرام میں ابو بکر و عمر، عثمان اور تمام کے تمام صحابہ جو جن کے جنتی ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی موجود تھے۔ ہر کسی کی یہی کوشش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جب سارے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں دوڑا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کو حضرت علی نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں آیا، وہ تو اپنے خیمے کے اندر ہی موجود ہے یا جہاں پر وہ رکے ہوئے تھے وہاں پر ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ تو جب بلانے والا حضرت علی کے پاس پہنچا اور آپ کو کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں،
تو حضرت علی نے آگے سے عذر پیش نہیں کیا کہ میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، بہانہ تلاش نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ حقیقت تھی کہ ان کی آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کا پیغام ملا آپ چل دیے۔ آج ہم عذر پیش کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمارے عذر ختم نہیں ہوتے، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ جب اللہ یا اس کے رسول کا پیغام آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو اس کا متبع کر لو، فرما بردار کر لو اور اس پیغام کی طرف چل پڑو۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، جو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں وہ صحیح ہو گئیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ یہی لعاب دہن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے اوپر غار حرا میں سانپ کاٹ لیتا ہے تو تب لگاتے ہیں تو تب بھی اللہ شفا دیتا ہے، اور جب حضرت علی کی آنکھوں میں یہ لعاب دہن لگتا ہے تو تب بھی اللہ شفا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے، ہمارے جیسے ہی انسان تھے، جن کی آنکھیں بھی دکھتی تھیں اور جن کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے، اور جو روٹی کو بھگو کر کھایا بھی کرتے تھے۔ آج لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں، وہ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر مشکل کو حل کرنے والی ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے تو ان کو موت بھی نہ آتی۔ آپ صحابہ اکرام میں سے ایک مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت حسن و حسین کے بابا جان تھے، لیکن اگر آپ کی شان کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ آپ کو رب کا مقام دے دیا جائے تو یہ سراسر آپ کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے نے جب پوچھا کہ اے میرے بابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت عمر۔ تو اس بیٹے نے اس خیال سے، اس بیٹے کا نام محمد تھا، وہ حضرت علی کی کسی اور بیوی سے تھا حضرت فاطمہ کے علاوہ۔ اس بیٹے نے اس خیال سے کہ اب اگر میں پوچھوں گا تو آپ عثمان کا نام لیں گے، کہا کہ اس کے بعد آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ جب انسان خود کو ایک مسلمان کہہ رہا ہے، وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح، اور ہم اس کو مشکل کشا بنا دیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ قیامت کے دن اس عمل سے لا علم ہوگا جو ہم ان کی طرف گھڑتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو وہ قیامت کے دن اس بات سے لا علم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نہ دنیا میں کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی شہادت ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس۔
ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں، سب سے بہادر تھے، بہادروں میں بہادر تھے، لیکن انہیں مشکل کشا کہہ دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ آج جب ہم شان بیان کرنے پہ آتے ہیں تو اتنی باتیں اپنے پاس سے منسوب کر دیتے ہیں جو کہ ان کے علم میں ہوتی بھی نہیں۔ تو حضرت علی کی جب آنکھوں میں لعاب دہن لگتا ہے تو آپ کی آنکھیں دکھنا بند کر دیتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جھنڈا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور قلعہ خیبر فتح کرو۔ تو جب آپ چلتے ہیں خیبر کی طرف تو آپ کو جو پہلا حکم دیا جاتا ہے، جب مسلمان جنگ کے لیے کفار کی طرف چلتا ہے تو اس کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے آگاہ کیا جائے۔ جب ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اس کے بعد بھی وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر انہیں یا تو ذمہ بنا لیا جائے یا پھر ان کے ساتھ کہا جائے کہ قتال لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد اس قلعے میں ایک مرہب نامی پہلوان ہوتا ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کے سلسلے چاروں سو پھیلے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور اس کی گردن کے اوپر تلوار کا ایک وار کرتے ہیں اور اس کی گردن کٹ کر دور جا گرتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں وہ قلعہ ہے فتح ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو وہاں پر سارے کفار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرہب ختم ہو گیا، ان کا لیڈر ختم ہو گیا، تو وہ بھی کفار جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں اور حضرت علی کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ اکرام جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔